بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یوٹیوب چینل دیکھنے والے معزز ناظرین، آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی میری اس ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت، اس کے آداب، اس کی برکت اور اس کے فضائل۔ بس جان لینا چاہیے کہ قرآن شریف کا پڑھنا سب عبادتوں سے افضل ہے، اور خاص کر نماز میں کھڑے ہو کر پڑھنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کی فاضل ترین عبادت قرآن شریف کا پڑھنا ہے، اور فرمایا کہ جس کو قرآن شریف جیسی نعمت عظمیٰ عطا کی گئی ہو اور وہ خیال کرے کہ کسی دوسرے شخص کو اس سے بڑی کوئی نعمت دی گئی ہے تو اس نے اس چیز کی تحقیر کی۔ پروردگار عالم نے جس کو چاہا بزرگی اور رحمت بخشی۔ اگر قرآن شریف کو کسی چمڑے میں رکھیں تو اس کے نزدیک آگ نہیں جائے گی، اور فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن مجید سے زیادہ کوئی چیز شفیع نہ ہوگی، نہ پیغمبر، نہ فرشتے، نہ کوئی اور شے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص دعا مانگنے کی بجائے قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول رہے، اسے شکر گزاروں کا ثواب عطا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو لوہے کی طرح زنگ لگ جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر وہ چھوٹتا کیسے ہے؟ فرمایا قرآن شریف کی تلاوت سے اور موت کو کثرت سے یاد کرنے سے۔ اور فرمایا میں دنیا سے جاؤں گا اور تم میں دو واعظ چھوڑ کر جاؤں گا جو کہ ہمیشہ تمہیں نصیحت دیتے رہیں گے۔ ایک واعظ خاموش ہے اور دوسرا واعظ گویا ہے۔ واعظ گویا قرآن شریف ہے اور واعظ خاموش موت کو کہتے ہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کر، حرف حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، بلکہ الف بھی حرف ہے، لام اور میم بھی حرف ہیں، اور یہ سب الگ الگ ہیں۔ امام احمد حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں پروردگار عالم کو دیکھا اور کہا کہ اے باری تعالیٰ، تیرا تقرب حاصل کرنے کے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ افضل ہے؟ فرمایا میرے کلام قرآن شریف کے وسیلہ سے۔ میں نے عرض کیا اگرچہ معنی سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں؟ فرمایا ہاں، اگرچہ معنی سمجھے یا نہ سمجھے۔ جان لیں کہ جس نے قرآن شریف سیکھا اس کا درجہ بزرگ تر ہے۔ بس قرآن پاک کی عزت کا خیال رکھے اور اپنے آپ کو برے افعال سے بچائے، اور ہر وقت مؤدب رہے، ورنہ اس بات کا ڈر ہے کہ قرآن شریف اس کا دشمن ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے بہت سے منافق قرآن خواں ہوں گے، اور ابو سلیمان درانی نے کہا کہ دوزخ کا فرشتہ بنسبت بت پرستوں کے قرآن خوان مفسدوں کو جلدی پکڑ لے گا۔ تو روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میرے بندے تجھے شرم نہیں آتی؟ اگر تجھ کو تیرے بھائی کا خط پہنچے اور تو راستے میں ہو تو ٹھہر جاتا ہے یا ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کا ایک ایک حرف خوب غور سے پڑھتا ہے، اور یہ میری کتاب میرا نامہ ہے جو میں نے تیری طرف لکھا تاکہ تو اس پر غور کرے اور عمل کرے، اور تو اس سے اعراض کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، اگر پڑھے بھی تو غور نہیں کرتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تم سے پیشتر تھے وہ قرآن شریف کو نامہ سمجھتے تھے جو پروردگار عالم کی طرف سے ان کو پہنچا،
رات کو اس پر خوب غور کرتے اور دن کو اس پر عمل کرتے تھے، اور تم نے اس کا درس اختیار کر لیا ہے اور اس کے حروف و اعراب کو درست کرتے ہو، اس کے احکام پر عمل کرنے میں سستی کرتے ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن شریف کا پڑھنا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا، پڑھنا یاد رکھنے کے لیے ہوتا ہے، اور یاد رکھنا عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور جو پڑھتا ہے اور عمل نہیں کرتا، اس کی مثال اس غلام کی سی ہے کہ اپنے مالک کا خط اس کو پہنچے اور مالک نے اس کو چند کام کرنے کو لکھا ہو، لیکن وہ بیٹھے اور نامہ کو خوش الحانی سے پڑھتا جائے اور اس کے حروف خوب درست نکالے اور ان احکام میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہ کرے، پس ایسا غلام بلا شک و شبہ دشمن اور عذاب کے قابل ہے۔ جان لیں کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے مختلف چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ تعظیم سے پڑھے، پہلے وضو کرے، پھر قبلہ رو ہو کر بیٹھے جیسا کہ نماز میں بیٹھتا ہے۔ جناب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کھڑے ہو کر نماز میں قرآن شریف پڑھتا ہے، اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر نماز میں بیٹھ کر پڑھے تو حرف کے بدلے 50 نیکیوں کا اجر ہے، اور اگر باوضو ہو کر بعد نماز کے پڑھے تو ہر حرف کے عوض 25 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور اگر وضو کر کے نہ پڑھے تو محض 10 نیکیوں سے آگے ثواب نہیں ملتا۔ اور رات کو قرآن شریف پڑھنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، کیونکہ اس وقت دل کو دنیا داری کے کاموں سے فراغت ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ آہستہ آہستہ تلاوت کرے اور معنی پر خوب غور کرے، اور اس بات کے در پہ نہ ہو کہ جلدی ختم کر لوں گا، اور بعض لوگ اس لیے جلدی کرتے ہیں کہ ہر روز ختم کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 3 دن سے پہلے قرآن پاک کو ختم کر لیتا ہے، وہ قرآن شریف میں جو علم فقہ ہے اس سے بالکل بے خبر رہتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ اذا زلزلت الارض اور سورہ القاریہ اگر ایستگی اور غور کے ساتھ پڑھو تو اس کا سورہ بقرہ اور آل عمران کے جلدی ختم کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اگر کسی کو قرآن شریف جلدی پڑھتا ہوا دیکھتی تو فرماتی کہ یہ شخص نہ تو خاموش ہے اور نہ ہی قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اجمی ہے اور قرآن شریف کے معنی نہیں جانتا تو بھی آہستہ آہستہ پڑھے، یہ اس کے لیے نہایت فضیلت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف پڑھے اور روئے، اور اگر نہ آئے تو تکلیف کے ساتھ رونے کی کوشش کرے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب سبحان اللہ عظیم میں آیت میں سجدہ پڑھو تو جب تک گریہ نہ کرو سجدہ کرنے میں جلدی بھی نہ کرو۔ اگر کسی شخص کی آنکھیں گریہ نہ کریں تو اس کا دل کا گریہ کرنا بہرحال ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن شریف غم کے لیے نازل ہوا ہے، جب تلاوت کرو تو اپنے آپ کو غمگین کرو۔ اور جو شخص قرآن شریف کے وعد و وعید اور احکام میں غور کرتا ہے، اپنے آپ کو عاجز بناتا ہے، تو وہ ناچار غمگین ہوتا ہے، بشرطے کہ اس پر غفلت نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی آیت پر پہنچتے تو غضب الہی سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اگر قرآن شریف بلند آواز سے پڑھنے میں ریا کا خطرہ ہو یا کسی کی نماز کے پریشان ہونے کا احتمال ہو تو آہستہ پڑھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قرآن شریف آہستہ پڑھنا اسی طرح فضیلت رکھتا ہے جس طرح صدقہ پوشیدہ دینا اعلانیہ دینے سے افضل ہے۔
اور اگر ان باتوں کا خطرہ نہ ہو تو بلند آواز سے پڑھے تاکہ دوسرے لوگوں کو اس کا سننا نصیب ہو اور انہیں بھی اس کی آگاہی اور اطمینان قلب نصیب ہو اور خوشی بھی زیادہ ہو اور نیند بھی بھاگ جائے اور دوسرے سوئے ہوئے لوگ جاگ اٹھیں، اور اگر یہ تمام نیتیں جمع ہوں تو ہر نیت کا ثواب الگ الگ ملتا ہے۔ اور قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے کیونکہ اس سے آنکھ بھی مشغول ہوتی ہے، اور فرمایا کہ قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا 7 قرآن شریفوں کو زبانی پڑھنے سے زیادہ اجر عظیم رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نیک مقصد میں اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔